بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردہ عورتوں سے زنا کرنے والے شخص کا واقعہ۔ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے، اس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اس اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہ کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، وہ مجھ پر غضب ناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تم نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ نوجوان بولا، حضور، میرے گناہ 7 آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم نے معاف فرمائے گا، جو بہت ہی عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک وہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی دیر دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں، وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی، جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ وہ مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، فاسق، تو تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوانوں، وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور بابا کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنا میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی میں پیدا فرمایا۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا کہ بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی۔ آپ اس پر نگاہ شفقت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس سے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اسے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو، توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا ہم نصر ہو، آمین۔